بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہے میرے پاس نوٹ رشوت کے بارے میں ہم یہاں پہ آج تفصیلی نوٹ لکھیں گے۔ اس کے نقصانات کیا ہے، فائدے تو اس کا کوئی نہیں ہے لیکن نقصانات اس کے بہت ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس کے نقصانات کے بارے میں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے رشوت کے نقصانات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ آپ کے اسلامیت کے کلاس 9 میں آئے گا، یہ چیپٹر ہے، یہ نوٹ، تو اس میں جو ہے آپ نے لکھنا ہے یہ۔ رشوت معاشرے کے لیے ایک مہلک مرض بلکہ زہر قاتل ہے، جو کسی معاشرے کے پورے نظام کو کھوکھلا اور تباہ کر دیتا ہے۔ رشوت ظالم کی مدد کرتی ہے اور مظلوم کو جبر و ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رشوت ہی کے ذریعہ گواہ، وکیل اور حاکم حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرتے ہیں۔ رشوت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو، اس کا معاوضہ لیا جائے۔ مثلاً جو کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہے اور اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، اس پر کسی شخص سے معاوضہ لینا، جیسے حکومت کے افسر اور کلرک جو سرکاری ملازمت کی رو سے اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ صاحب معاملہ سے کچھ لیں تو یہ رشوت ہے۔ جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے۔ اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے، خواہ وہ مالی ہو یا کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔ رشوت کی بدولت پورا معاشرہ بدامنی اور بے چینی کا جہنم بن جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں باشندوں کے امن و سکون کی سب سے بڑی ضمانت اس ملک کا قانون اور اس قانون کے محافظ ادارے ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس جگہ رشوت کا بازار گرم ہو، وہاں بہتر سے بہتر قانون بھی بالکل مفلوج اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم نے اگر کسی مجرم سے رشوت لے کر اسے قانون کی گرفت سے بچا لیا ہے تو در حقیقت ہم نے جرم کی اہمیت، قانون کے احترام اور سزا کی ہیبت کو دلوں سے نکالنے میں مدد دی ہے اور ان مجرموں کا حوصلہ بڑھایا ہے جو کل خود ہمارے گھر پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکاری کاموں کے سلسلے میں رشوت کے عام لین دین سے ہم نے سرکاری خزانے کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کا بار کوئی حکمراں ہی نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کے نتائج زائد ٹیکسوں کی شکل میں ملک کے تمام باشندے کو بھگتنے پڑیں گے، جن میں ہم خود بھی ذلیل ہیں۔ اس سے ملک میں گرانی بھی پیدا ہوگی، خزانہ بھی کمزور پڑے گا، ملک کے ترقیاتی کام بھی رکیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی منزل بھی دور ہوگی اور دوسری اقوام ہمیں بدستور لقمہ تر سمجھتی رہے گی۔ رشوت لینے والا پیسوں اور اسٹیٹس کا پجاری بن جاتا ہے اور یہ چیز اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے
وہ اسے برا سمجھنے کی بجائے اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اصول و قوانین کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا باغی بن جاتا ہے اور دنیا کی رعنائیوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ حرام کمانے اور حرام کھانے والوں کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دعا سنی جاتی ہے، کیونکہ جس بندے کا کھانا، لباس، اوڑھنا بچھونا اور رگ رگ حرام کی کمائی سے تر ہے تو اس کا نہ عمرہ قبول ہے، نہ حج، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف تک کو پکڑ کے دعائیں مانگتے تو اللہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ اس کے احکامات کو پشت ڈال کر حرام کے پیسے کو گھر کی زینت بنا کر اسی رب سے دعا کرو گے تو وہ واپس ہی پلٹے گی، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ کرنا کپڑے کو پیشاب سے دھو کے پاک کرنے کے مترادف ہے۔ رشوت حرام ہے۔ حاکم، قاضی، ملازم یا عہدہ دار کو کسی قسم کی مالی حرص کے بغیر اپنا فرض منصبی انجام دینا چاہیے۔ جس طرح رشوت لینے والے کا فعل حرام ہے، رشوت دینے اور واسطہ بننے کا فعل بھی سراسر حرام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر اس کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشوت کے لیے ایک خاص الصحت کا استعمال کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ الصحت کے لفظی معنی کسی چیز کو اس کی جڑ سے کھود کر برباد کرنے کے ہیں۔ رشوت کو صحت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف رشوت لینے اور دینے والوں کو برباد نہیں کرتی بلکہ پورے ملک و ملت کی بنیاد اور وہاں کے امن و امان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جس ملک میں یا جس محکمے میں رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو وہاں کا قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کی جان محفوظ رہتی ہے، نہ آبرو اور نہ ہی مال۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے حق میں بھی دعائے خیر ہی کی ہو۔ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص پر لعنت بھیجنا معمولی بات نہیں، اس کا اثر آخرت میں تو ظاہر ہوگا لیکن دنیا میں بھی یہ لوگ اس لعنت کے اثر سے بچ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو سود کی ایک قسم بتایا ہے اور رشوت کھانے والے کو آتش دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ جس طرح رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا، اسی طرح رشوت دینے والا اور بیچ کا ایجنٹ بھی اس جرم کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے اور رشوت جیسی بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تو بچوں امید ہے آپ کو رشوت کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی بات، اور جو ہے اس کے نقصانات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.